اچھا یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کی بات سنیے جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، یہ تو مسئلہ سمجھایا۔ جب آقا کریم نے فرمایا نا کہ جب کوئی چادر باندھے اور یا شلوار پہنے اور اس کی ٹخنوں سے نیچے چلی جائے اور وہ تکبر کی نیت سے ہو، اگر تکبر کی نیت نہیں پھر مسئلہ نہیں ہے، اگر تکبر کی نیت سے ہو تو فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جب یہ بتایا نا تو حضرت ابوبکر صدیق آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نا بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا جسم تھوڑا سا ڈھلک گیا ہے، تو جب میں چادر باندھتا ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد چادر نیچے کو چلی جاتی ہے، نیچے کو، تو یہ میری چادر بھی گٹیا تو تھلے ٹوٹ جاتی ہے، تو یا رسول اللہ ہوں میں کی کراں؟ آپ نے فرمایا تیری چادر بھاویں تلے رہے، تیرے وچ رب نے تکبر رکھے ہی نہیں ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ فرمایا اے ابو بکر تجھ میں تکبر ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، کیا بات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی کہ آپ کی ذات میں تکبر نہیں ہے۔ آپ کو کتنی سمجھنے والی بات ہے، کیا فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کا کوئی کام لڑائی جھگڑے کے لیے، فتنے فساد کے لیے اور اپنی مرضی کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے کام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کے کسی کام کی وجہ سے اسلام کا نقصان نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو کام بھی کیا ہے وہ رب کی رضا کے لیے کیا، کوئی کام لڑائی جھگڑے اور فتنے والا نہیں کیا آپ نے، جو کام بھی کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فرمایا۔ آپ یہاں سے اندازہ فرمائیں حضرت ابوبکر صدیق کا کہ آقا کریم علیہ السلام نے جب پردہ فرمایا نا تو لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، اور یہ نبی نے پہلے فرما دیا تھا کہ میرے بعد جس کو اللہ اور ایمان والے پسند کریں گے وہ تمہارا خلیفہ بن جائے گا۔ تو صحابی کہتے تھے ابوبکر تو وہ ہے جس پر اللہ بھی راضی ہے اور ایمان والے بھی راضی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ ڈرامے خلافت چھین لی، بھاگ گئے یہ وہ، اور یار وہ کیسے چھینے گا جس کے بارے میں رب کہتا ہے کہ وہ جو بھی کرتا ہے رب کے لیے کرتا ہے۔ خلافت چھینا کیا رب کے لیے ہوتا ہے؟ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی سبحان اللہ چاہیے مجھے۔ بالکل حضرت ابوبکر صدیق پر یہ تہمت ہے، کوئی کسی نے خلافت نہیں چھینی، نہ کوئی چھین سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے جو عمل بھی فرمایا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا تھا، لشکر ایک علاقے میں جنگ کے لیے، وہ کچھ دور چلا گیا تو پیچھے سے قاصد گیا، اس نے جا کے بتایا کہ نبی پاک پردہ فرما گئے، وہ واپس آ گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر جب بیعت کی تو آپ نے دیکھا لشکر آ گیا ہے، آپ نے کہا تم کیوں آ گئے؟ اور ان کا پتہ چلا حضور پردہ فرما گئے۔ فرمایا پردہ فرما گئے، حکم تو ویسے ہی ہے نا۔ جملے پر توجہ نہیں فرمائی آپ نے، فرمایا پردہ فرما گئے، حکم تو میرے آقا کا ویسے ہی ہے، حکم تو نہیں نہ بدلا۔ تو کئی لوگ تھے جو مشورہ دیتے نہیں جی نہیں تھوڑا جا مہربانی کرو تو انہوں کھلوڑ دے، آپ نے فرمایا نہیں، جو میرے نبی نے کام کیا ہے ابو بکر اس کام کو نہ ہونے دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرے نبی نے ان کو لشکر پہ بھیجا ہے تو یہ جائیں گے۔ کئیوں نے مشورہ دیا کہ یار آپ کو اگلوں کو پتہ چل گیا کہ نبی پاک پردہ کر گئے تو کہیں ہمارے بندے سارے مارے نہ جائیں اور وہ جیت نہ جائیں، اور فرمایا اور ڈھلے نہ پڑو، ڈھلے نہ پڑو، صدقے جاواں تو سب بالکل ڈھلے پہ اوپر ہی ڈھلے پہ بیٹھے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ نے فرمایا ڈھلے نہ پڑو، کیا مطلب؟ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ نبی پاک اسلام ہمیں کمزور دیکھیں گے؟ کوئی کمزور نہیں، اسلام پوری طاقت والا ہے، دیکھنا جب یہ جائیں گے تو اللہ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ وہ گئے اور اللہ نے فتح بھی عطا فرمائی۔ فرمایا کہ اب نبی پاک نہیں ہے تو کیا ہم سارے کام چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ حضور نے ہمیں کہا ہے ہم کریں گے، حضور ہمیں تکڑا کر کے گئے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اللہ نے آپ کو کیا مقام اور رتبہ عطا فرمایا؟ تو فرمایا ابو بکر جو کام بھی کرتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ بلکہ ابن ماجہ اور دیگر کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سیاستہ کی اکثر کتب کے اندر بہرحال موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں، آپ نے نا نماز پڑھا کے سلام پھیرا، توجہ ایسا قدرات کی، تو بعض روایات میں فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے سلام پھیرا،
آپ نے فرمایا من اصبح منکم الیوم صائما، یہ بتاؤ آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ حالانکہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، یہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ سارے چپ بیٹھے رہے، حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کر دیا، صدقے جاواں تہاڈی سبحان اللہ دعائی فرمائے، آپ نے ہاتھ کھڑا کر دیا، یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ بعض روایتوں میں حضرت عمر کہتے ہیں میں دل میں سوچنے لگا بھی کوئی نیکی ایسی نہیں ہے کہ ہم ابو بکر سے آگے نکل جائیں، ہر معاملے میں ابو بکر ہی ہم سے آگے ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے اس بات میں؟ ذرا دیر نشید۔ نبی پاک نے پھر دوبارہ سوال فرمایا، آپ نے فرمایا من اطعم منکم الیوم مسکینا، یہ بتاؤ آج تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ مسکین کو کھانا، ٹائم ہے فجر کا وقت، حضرت عمر سے نہ رہا گیا، بول ہی پڑے حضور ابھی تو فجر پڑی ہے، گھر جائیں گے، کوئی فقیر آئے گا تو کسی کو دیں گے، فجر آؤندے آپ کون دے بے؟ جب یہ بات ہوئی نا، ہن نہیں میں کون ماکنا، حضرت ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کر دیا، فرمایا میں کھلا کے آیا۔ اللہ اکبر، کیا بات، میں کھلا کے آیا۔ تو کہا کیسے؟ فرمایا میں جب آ رہا تھا نا تو میرا پوتا میرے ساتھ تھا، ایک روایت میں بیٹے کا لفظ بھی ہے، میرے ساتھ تھا، اور اس کے نا ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ کھاتے جیسے بچہ کھاتے ہوئے آتا ہے۔ فرمایا راستے میں مجھے ایک فقیر مل گیا، اس نے کہا میں غریب ہوں، کچھ نہیں کھایا، دے دے۔ میں اپنے پتر دے منہ چوں پھڑ کے دے انہوں دے دیتا، میں کہا تو نماز تو بعد گھر چل تینوں میں اور کھواواں گا، فقیر تکا لے۔ فرمایا میں اللہ کی راہ میں خیرات کر کے آیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے پھر تیسرا سوال کر دیا، آپ نے فرمایا من عاد منکم الیوم مریضا، یہ بتائیے آج مریض کی عیادت کر کے کون آیا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت عمر پھر بول پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو فجر پڑی ہے، جائیں گے تو پھر کو پتہ چلے گا، تو پھر کسی مریض کی عیادت کریں گے۔ حضرت ابوبکر نے پھر ہاتھ کھڑا کر دیا، حضرت ابوبکر نے پھر ہاتھ کھڑا کر دیا۔ تو پوچھا اے ابوبکر تم کس کی عیادت کر کے آئے ہو؟ تو بعض روایت میں یہ مینشن بھی ہے، فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف میرے جو بھائی صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، تو فرمایا یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ بیمار تھے، تو آتے آتے میں پتہ کر کے آیا ہوں اس کے گھر سے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے نبی نے یہاں پر کیا فرمایا؟ اب مزہ آئے گا نا آپ کو۔ فرمایا لوگوں سن لو، جس میں یہ تین نیکیاں جمع ہو جائیں وہ پکا جنتی ہوتا ہے۔ توجہ ہے بھی آپ سے بدرات کی؟ تو یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ دیکھو کیا خوبصورت انداز ہے آپ کا، سارے کام کر کے بیٹھے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب پوچھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے۔ صرف یہاں تک بات نہیں ہے، کئی نئے مہمان مجھے نظر آ رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، ہر جمعے ہمارے بہت سارے نئے مہمان ہوتے ہیں اللہ کی فضل سے۔ میں آپ کے لیے ایک روایت سنا دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان للہ 360 خلقا، فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ نے 360 اچھی خصلتیں پیدا کی ہیں، یعنی حسن اخلاق ہوتا ہے نا، فرمایا کہ ایک درخت ہے اور اس کی شاخیں ہوتی ہیں، 360 اس کی شاخیں حسن اخلاق کی، 360 اچھی خصلتیں میرے اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ جس بندے میں ایک خصلت پائی جائے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ 360 ٹوٹل ہے، اور جس میں ایک پائی جائے حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب یہ بات ارشاد فرمائی نا، حدیث شریف میں ہے حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افیہ منہا، یہ بتائیے یہ جو 360 ہیں اچھی خصلتیں، ان میں سے کوئی میرے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ سوال فرمایا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا دیوانے جھوم اٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا کلھا فیک یا ابا بکر، اے ابو بکر ایک تو ہے جس میں ساری کی سارے وہ خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ 360 کی 360 جس وجود میں ہے اس وجود کا نام ابو بکر ہے۔ بات سمجھ آئیے آپ سبھی؟
لیکن جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بعض علماء تفسیر نے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. بعض علماء تفسیر نے وہ کیا کہتے ہیں، یہاں پر حدیث مکمل نہیں ہوئی کہ 360 خصلتیں ہیں جس میں ایک کو جنت میں جائے گا. تو حضرت ابو بکر نے پوچھا مجھ میں کوئی ہے؟ تو فرمایا ساری تجھ میں ہیں. یہاں بات ختم نہیں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر پتہ ہے تیری یہ جو ساری خصلتیں ہیں ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ کون سی پسند ہے؟ یہ آپ بھی سن رہے ہیں، میں نے بھی پہلی مرتبہ دیکھا، میں نے کہا چلو یہ لنگر آپ کو دے دیتے ہیں. جڑے چوپ بیٹھے ہو تو اس لنگر کا کی کروں گا میرا چاننا ہے. سمجھ نہیں بھائی یہ؟ تو فرمایا یہ 360 تو تجھ میں ہیں، پر تجھے یہ پتا ہے کہ سب سے اچھی کون سی، اللہ کو کون سی پسند آتی ہے؟ فرمایا سونے ہیں تو دوسرا دسنا ہے. تو میرے نبی نے جو جواب دیا آپ کو لطف آ جائے. فرمایا احب الی اللہ السخاء، فرمایا تیری ان خصلتوں میں سے سب سے زیادہ جو پسند ہے ابو بکر تیری سخاوت ہے. جو تو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے یہ بہت پسند ہے. اور آپ کو پتا ہے حضرت ابو بکر صدیق سخاوت کیسے کرتے؟ وہ جنگ تبوک والی بات تو یاد ہوگی، سارا مال ہی لے آئے. چند جوان چو بیٹھے ہیں، جوان بھی بولی سارا مال لا کے رکھ لیا، ٹاٹ کا لباس پہن لیا، فرشتوں کو بھی پہننا پڑا. اگر یہ بھی کوئی نہیں پتہ لگا بھی ابو بکر کیسا ہے جڑا سارا مال نبی نو دے دے چا تو پھر نبی پاک دی دھی دا باغ کھائے گا. اور گوڑیا کوئی حیا نو ہاتھ مار، ابو بکر نے تہار شاہ مصطفیٰ دی قدمہ تو لٹا دی تھی. ہوتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی سننے والوں کی اور سنانے والوں کی. اور ڈوب کے تم نہیں مرتے ہو، تمہیں خیر تک نہیں ہے. یہ وہ صحابی ہیں حضرت ابو بکر جنہوں نے کل مال حضور پہ خرچ کر دیا، اپنا کچھ رکھا ہی نہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا عشق و محبت کی دنیا میں آ کے سنیں تو میں اگلی بات بھی سناؤں آپ کو. سن لو، میں پوری یہ ویڈیو بن رہی ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. جب نبی پاک ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تھے نا، 3 دن جو غار میں رہے تھے، نبی پاک نے ایسی توجہ ڈالی حضرت ابو بکر کا ظاہر بھی حضور جیسا لگ رہا. آپ کہیں گے صبر صاحب دلیل؟ تو علماء تمام سیر نے لکھا جب حضور مدینے میں داخل ہوئے تو لوگ کچھ نبی کے ہاتھ چومنے لگے اور کچھ ابو بکر کے چومنے لگے. آواز بہت کمزوروں والی آئی ہے. ابو بکر کون ہے اور مصطفیٰ کون ہے؟ حضرت ابو بکر نے جب دیکھا کہ تو میں نے پہچان دے نہیں پہ، آپ اٹھے اپنی چادر ایسے اٹھا کے نبی پاک کے سامنے پر کر کے تو میں کیسے سمجھاؤں جو ابھی بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ایسے چادر کر کے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ صدقے ابو بکر پہ جانا، چادر اٹھا کے سر کے اوپر کھڑی کر لی اور لوگا مجھے ایک ہی ہے، فرمایا پتہ تو لگے نوکر میں یہاں سردار ہے. تو تمہیں لطف آنا چاہیے نا. یقین کریں جب زندگی میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تھا کوئی چس آئی، واہ ابو بکر صدقے جاواں جناب. کیا یار سنجیدگی تھی حضرت ابو بکر صدیق میں. اوئے ہوئے ہوئے بات کو پک کرنا ہونا تو پیچھے بس. اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سورت نازل ہو گئی، سبھی ایک دوسرے کو مبارک دینے لگے. اس میں تھا اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی، لوگ اسلام میں آ گئے، اسلام مضبوط ہو گیا، یہ ساری باتیں تھی. سمجھ آئی؟ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ پڑے.
پہنچیے گا اس بات پر. اور سارے صحابہ نے کہا بھائی ہم تو مبارک دے رہے ہیں یار, اتنی بڑی بشارت آ گئی کہ ہوں پچھلیاں گلنا نہیں رہی. پہلے ڈر ہوتا تھا یہ قبیلہ حملہ کرے گا, یہ اب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم تکڑے ہو گئے. اللہ دیکھا اب تو روندا بیٹھا ہے. فرمایا خدا دے بندیو, تم تو صرف یہی کہہ رہے ہو کہ اسلام تکڑا ہو گیا ہے, آج کے بعد ہم مضبوط ہو گئے, پر میں نے تکلیف فکر اس آیت میں پردے میں یہ بھی حکم ہے ان قریب نبی چلے جائیں. اس لیے ہو رہا ایسا عاشق کہاں سے لاؤ گے, کہاں سے لاؤ گے ایسا عاشق؟ حضرت ابوبکر صدیق اس لیے ہو رہے تھے. حضرت جی بات کو پیک کرنا ان سے بس تھی پیچھے. نبی پاک نے ایک مرتبہ فرمایا اللہ نے ایک بندے کو ذمہ داری دی, اس نے پوری کر لی, اور اللہ نے پھر اس بندے کو اختیار دیا دنیا میں رہے یا چلا جائے. سمجھ آئی؟ تو اس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں جانا پسند کر لیا. سب سے پہلے جس کی چیخ نکلی مسجد میں وہ ابو بکر تھے. لوگوں نے کہا بات تو پوری ہونے دے. فرمایا کنے ہونے دے ماں, وہ جڑا بندہ سی نا جہاں ذمہ کم لایا سی وہ ہور نہیں ہو میرے حبیب آپ نے, اور اللہ نے جو اختیار دیا ہے کہ وہ بندہ دنیا میں رہی یا چلا جائے. فرمایا میرے حبیب نے بتا دیا ہے کہ اب میں نے جانا ہے. میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اب یہ مکھڑا کیسے دیکھوں گا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی. یہ محبت کا معیار تھا حضرت صدیق اکبر کا. کمال کی بات ہے یار, یہ لوگ آئیں گے باغ کھائیں گے نقصان کریں گے خلافت قابو کریں گے اور جناب لڑائیاں کریں گے جھگڑے کریں گے اہل بیت کو سزا دے. اے لعنتیا اپنی زبان کو لگام دے. قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھ, یہ تو اس سے محبت والے لوگ. حضرت عمر کو نبی پاک نے دعا مانگ کے لیا کہ نہیں لیا بتائیے؟ پٹھے بولو پٹھے بولو. تو میں نے کہا اگر انہوں نے نقصان کرنا تھا تو نبی دعائیں مانگ کے لیتے کیوں تھے؟ اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو؟ کمال والی بات ہے. صحابہ کو اتنا ہی ہلکا سمجھ لیا تم نے. حضور کی اہل بیت کو خبردار کوئی لوز جملہ بولے, حضور کے صحابہ کو خبردار کوئی لوز جملہ بولے. ان کا تو آپس کا پیار تم سمجھ بھی نہیں سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے جتنا رب نے ان کو پیار عطا فرمایا تھا.